بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا فی الارض۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 276، آیت نمبر 156 تا 162 سورہ آل عمران۔ آج کے سبق کا عنوان ہے، پہلی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم، اس میں بائیکاٹ اور برات کفار اور مشرکین سے تھا۔ اس آیت نمبر 156 کے اندر اب یہاں بائیکاٹ اور برات ہے منافقین سے، کہ منافق سے بھی بائیکاٹ کرو، ان سے جدائی اختیار کرو، اس لیے کہ یہ تقدیر کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور یہ منافقت پھیلاتے ہیں اور جہاد سے رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ موت اور حیات اللہ کے اختیار میں ہے، وہ گھر میں رہنے سے یا کوٹھی میں رہنے سے بچ نہیں سکتا، یا میدان میں آنے سے موت نہیں آتی۔ اور نبی کی اتباع کرو، اور اگر دین کے اوپر ڈٹے رہے اور اللہ پر توکل کیا تو اللہ مدد کرے گا، اور اگر دین سے پھر گئے اور اسباب پہ نظر رکھی، مادت پرستی پر، تو پھر کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، مت ہو جاؤ کافروں کی طرح جنہوں نے کفر کو ظاہر کر دیا، میدان جہاد سے بھاگ گئے، نبی کے خلاف باتیں کرنے لگے، تو گویا کہ ان کا کفر ابھی ظاہر ہو چکا ہے۔ الذین کفروا سے مراد منافقین ہے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں، یہ لام شانیہ ہے، مانا ان کی شان، ان کے بارے میں، اذا ضربوا، جب وہ سفر کرتے ہیں، فی الارض، زمین کے اندر، او کانوا غزا، یا وہ غزا اور جہاد کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، لو کانوا عندنا، اگر یہ ہوتے ہمارے پاس تو ما ماتوا، نہ مرتے، وما قتلوا، نہ مارے جاتے۔ اذا ضربوا پر سوال یہ ہے کہ اذا ضربوا جو ہے اذا ماضی پر نہیں داخل ہوتا بلکہ مضارع پر داخل ہوتا ہے، تو یہاں اذا ضربوا ماضی پر کیسے داخل ہوا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں البحر المحیط میں ذکر ہے کہ اذا بمعنی حین کا، یعنی حین ضربوا فی الارض، جس وقت وہ زمین میں سفر کرتے ہیں۔ یا یہ کہ ضربوا سے مراد یہ ہے کیونکہ اذا تحقق اور یقین کے لیے آتا ہے، اور ضربوا ماضی ہے، تو اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں چلتے ہیں۔ زمین میں چلنا ویسے ہی عام طور پر علم کے لیے، یا ویسے ہی سفر کے لیے، یا جہاد کے لیے عام ہے۔ او کانوا غزن، غزن جمع غازی کی، معنی جہاد کرنے والے، غزا کرنے والے ہوتے ہیں۔ او معنیت الخلو ہے، معنی یہ ہے کہ زمین میں جب چلیں اور جہاد بھی کریں تو دونوں بات جمع ہو جائے گی، خالی ہونا منع ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اذا ضربوا فی الارض کہ زمین میں سفر بھی نہیں اور غازی بھی نہیں ہے، یہ معنی یہاں مراد نہیں ہے۔ یا یہ کہ ویسے سفر کر رہے ہیں، غازی نہیں ہے، یا غازی ہے اور سفر نہیں ہے، گھر میں موقع کے اوپر وطن کے اندر جہاد ہو رہا ہے، تو یہ معنیت الخلو ہے۔ اور کلام کے اندر تقدیر یہ ہے کہ فماتوا او قتلوا، جب زمین میں چلتے ہیں اور یا غزا کرتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں لو کانوا عندنا، اگر ہمارے پاس ہوتے، مانا سفر میں نہ جاتے، جہاد میں نہ جاتے، تو ما ماتوا، مرتے بھی نہ، وما قتلوا، اور قتل بھی نہ کیے جاتے۔ یہ ما ماتوا وما قتلوا یہ مقولہ ہے قالوا کا۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ لام جو ہے لام عاقبت ہے یا لام سیرورت ہے؟ لام عاقبت اور سیرورت تو ایک ہی چیز ہے، لام تعلیل ہے۔ لام عاقبت، لام سیرورت، یا لام تعلیل۔ لام تعلیل ہو تو یہ معنی ہوگا اوحا ذالک، یہ بات اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے، یہ افسوس اور تمنا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے، نہ قتل کیے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ لیجعل اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کر دیں ان باتوں کو حسرتاً، افسوس کا ذریعہ اور سبب، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ تقدیری کلام ہوگی اوحا ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں ان کے دلوں میں ڈالی ہے، اور یہ حسرت اور یہ افسوس کہ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو نہ مارے جاتے، نہ ہوتا، یہ ایسا ہوتا، اب اس پر بڑے افسوس کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں کیا ہے؟ لیجعل اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے ذالک، ان باتوں کو، حسرتاً، افسوس کا ذریعہ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یہ افسوس کرتے رہیں گے، یہ ان کو گویا کہ ایک سزا ہے۔
یا یہ ہے کہ لا تکونوا مثلہم مقدر ہے، ان جیسے منافقین جیسے نہ ہو جاؤ، ورنہ انجام یہ ہوگا کہ لیجعل اللہ ذالک، اللہ تعالیٰ کر دے گا ان باتوں کو حسرتاً فی قلوبہم، ان کے دلوں میں افسوس کا ذریعہ۔ معنی یہ ہے کہ ان جیسے نہ ہو جاؤ، کیونکہ یہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی کہ ادھر جہاد میں نہ جایا جا، دین کے لیے نہ جایا جا، فلاں جا، یہ کام نہ کرو، لیکن پھر ان مومنین نے کر دیا وہ کام، تو پھر افسوس کرتے ہیں یار ہماری بات نہ چلی، ہماری بات نہ مانی، اور ویسے ہمارا وقت ضائع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی ان باتوں کو اللہ نے ان کے لیے حسرت اور افسوس کا سبب بنایا ہوا، اس کا انجام یہ ہوگا کہ حسرت اور افسوس کرتے رہیں گے اور مانا جلتے رہیں گے۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے، حیات اور ممات اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، جو کچھ اعمال تم کرتے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے، ان کی باتوں کو بھی اور مومنین کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ سے ترغیب الی الجہاد ہے کہ اگر تم قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم یا مر گئے اللہ ہی کے راستے میں جہاد میں، مانا شہید نہیں ویسے موت آ گئی، تو لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ، یہ جزا ہے، مانا لیغفرن من اللہ، ضرور بضرور ان لوگوں کی معافی کی جائے گی اللہ کی طرف سے اور رحمت کی جائے گی۔ تو معنی یہ ہے کہ لمغفرۃ من اللہ، اللہ کی بخشش، اور رحمت اللہ کی رحمت جو کہ ثواب ہے اور جنت ہے، خیر بہتر مما اس مال سے یجمعون جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ اس میں عام تذکیر الآخرہ ہے، آخرت کی طرف ترغیب دی جا رہی، عام ذکر ہے۔ اگر تم مر گئے ویسے عام حالات میں، او قتلتم یا شہید قتل کر دیے گئے، تو الی اللہ تحشرون، اللہ ہی کی طرف واپس کیے جاؤ گے تم۔ یہ تین باتیں کی ہے، مغفرۃ، رحمت اور الی اللہ تحشرون۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جس کا مقصد جہاد میں یا اللہ کے دین میں جانے کا کہ میرے گناہ معاف کیے جائیں، تو وہ گناہوں کی معافی کے لیے یہ کام کرتا ثواب کا، تو اس کے بارے میں کہا لمغفرۃ، کی گناہ معاف کر دیے جائیں۔ بعض لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے ثواب اور اجر ملے اور مجھے جنت ملے، تو اس کے بارے میں کہا ورحمۃ، کہ تجھے ثواب اور رحمت ملے گی، جنت ملے گی۔ بعض لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ دیدار الہی، کہ مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، تو اس کے بارے میں کہا الی اللہ تحشرون، کہ تمہیں اللہ کے پاس جمع کیا جائے گا، مانا اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ پہلا صورت میں وَلَئِن او متم، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللہ کو پہلی آیت میں مقدم کیا اور متم کو مؤخر کیا، اور دوسری آیت میں اس کے برعکس ہے کہ لئن متم کو مقدم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت جہاد کے بارے میں، اور جہاد میں عام طور پر موت جو ہے وہ شہادت اور قتل سے آتی ہے، اس لیے اس کو مقدم ذکر کیا۔ اپنی طبی موت کم مرتا ہے تو اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا۔ اور وَلَئِن مُتُّمْ کی صورت میں موت کو پہلے ذکر کیا، کیونکہ عام حالات میں ویسے ہی موت زیادہ آتی ہے اور قتل کم ہوتا ہے، اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا۔ وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہاں آداب نبی کو ذکر کیا جا رہا ہے، یا نبی کی صفات کو اور امیر کے آداب اور شرائط کو، کہ امیر کے اندر کیا صفت ہونی چاہیے، تو با سببی ہے، ما زائدہ ہے۔ فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، وَبِمَا رَحْمَةٍ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اے پیغمبر لِنْتَ لَهُمْ، تو ان کے لیے نرم ہو گیا ہے، اور اللہ کی یہ شفقت اور مہربانی تجھ پر اللہ کی ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرم ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تو فظًّا مانا سخت زبان ہوتا، غلیظ القلب اور سخت دل والا ہوتا، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ بھاگ جاتے تیرے ارد گرد سے۔ فظًّا کہتے سیء اللسان، کہ زبان بری ہو اور ظاہری زبان میں بد اخلاق ہو۔ غلیظ القلب کا معنی دل سخت ہو، معنی یہ کہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو پھر راضی نہیں ہوتا، اس کو اگر بہت محنت سماجت کی جائے۔ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، صحابہ اکرام کو یا مومنین کو معاف کر، کیونکہ تیری بے ادبی ہوئی ہے اور تیری نافرمانی کی گئی ہے، تو اس نافرمانی کی وجہ سے ان کو معاف کر۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے معافی مانگ مجھ سے۔ وَشَاوِرْهُمْ، اور مشورہ میں ان کو شریک کر، فی الامر، معنی الامر میں الف لام عاد خارجی ہے، وہ کام جس کام کے اندر مشورے کی ضرورت ہو۔ گویا کہ اس میں صحابہ اکرام کی شان ہے، اور گویا کہ اس میں امیر کے شرائط ہے کہ امیر نرم ہو، سخت زبان نہ ہو، سخت دل نہ ہو، اور ساتھیوں سے مشورہ کرے اور ساتھیوں کی غلطیوں کے اوپر ان کو معاف کرے اور رفع دفع کرے، ان کے ساتھ بدغضب نہ رہے، بد اخلاق نہ رہے۔ اور ایسا نہیں کسی ساتھی سے غلطی ہو جائے تو پھر اس سے مشورہ نہ لیا جائے، مجلس سے شورا سے اس کو نکال دیا جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ ارادہ کر لیں کسی کام کے بارے میں تو پھر نظر اسباب پر نہ رہے، بلکہ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کیجیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ متوکلین سے محبت کرتا ہے۔ المتوکلین علی اللہ، المتوکلین علی نصرت اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر مدد کرے تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ تو فلا غالبکم، تم پر کوئی غالب نہیں ہے۔ یہ گویا کہ ان ینصرکم اللہ، یہ فتوکل علی اللہ کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ بھروسہ اللہ پر کر، کیوں کر؟ اس لیے کہ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا تو فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت الہی کے فوائد کیا ہے کہ اللہ مدد کرے گا تو اس کے فائدے ایک یہ ہے کہ کوئی غالب نہیں آئے گا لکم، تم پر۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ لا غالبہ لکم کہا ہے، غالبہ کے صلہ میں علا آتا ہے اور یہاں لام آیا ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں تضمین ہے، فلا غالبہ غالب نہیں ہے، اور ایسا غالب کہ لکم مانا تمہارے لیے مغلوبیت حاصل ہو جائے، یعنی اس کی وجہ سے تمہیں مغلوبیت اور کمزوری حاصل ہو جائے، لکم تمہارے لیے، لکم متعلق ہوگا گویا کہ اس مغلوبیت کے ساتھ کہ مغلوبیت حاصل ہو جائے لکم تمہارے لیے، ایسا غالب تم اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا۔ وَيَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ نے مدد چھوڑ دی تمہاری، خذلان کہتے ہیں ترک النصرت، تو فمن ذا الذی، کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ ذات، ینصرکم جو تمہاری مدد کرے، من بعدہ ای من بعد خذلانہ، اللہ کی مدد کے چھوڑ دینے کے بعد، کہ اللہ مدد نہ کرے، گویا کہ بڑا پرجلال لہجہ اور پرجلال انداز ہے کہ اللہ اگر مدد چھوڑ دے تو پھر کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ شخص جو تمہاری مدد کرے گا اللہ کی مدد کے چھوڑ دینے کے بعد۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرے المؤمنون جو یقین رکھتے ہیں، علی نصرت اللہ، اللہ کی مدد پر، المؤمنون علی نصرت اللہ، جو اللہ کی مدد کے اوپر جن کو یقین ہے اور جس پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ وما کان لنبی ان یغل، یہاں سے یہ شرط بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ فتح دے گا، اللہ کامیابی دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ غلول نہ ہو، خیانت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، اور ساتھ ساتھ نبی کے صفات اور آداب کا بیان ہے۔ وما کان لنبی، نہیں جائز کسی نبی کے لیے ان یغل کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل، جو بھی خیانت کرے گا، یاتی آئے گا، بما بمانا با بمانا ما کے ما اس چیز کے ساتھ، غلہ کہ اس نے خیانت کی، فی اس چیز کے اندر، یہ محذوف ہوگا صلہ، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اگر اس نے کسی چیز کو چوری کیا ہے، وہ بکری ہے تو اس کے گردن پر سوار ہوگی، وہ اونٹ ہے اس کے گردن پر سوار ہوگا، وہ بیل ہے، اس طرح وہ کوئی اور چیز ہے، جس نے جس چیز کو بھی چوری کیا وہ اس کے اوپر گردن پر سوار ہوگا اور بری حالت میں وہ قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ ثم توفا، پھر ہر نفس سے پورا پورا بدلہ لیا جائے گا، ما ان اعمال کا کسبت جو اس نے کی ہے، جو برے کی ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت کے اندر چونکہ یہ آیت واقع احد کے اندر نازل ہے، ایک چادر بدر کے اندر گم ہو چکی تھی، تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے اٹھائی ہوئی، ویسے خیال سے آیا تھا اور امیر کو اجازت ہے وہ لے سکتا ہے۔ پھر جنگ احد کے اندر صحابہ جو چوٹی پر بیٹھے تھے جبل رمات کے اوپر، ان کے ذہن میں یہ بات خیال میں گزری کہ اگر ہم نیچے میدان کے اندر مال غنیمت جمع کرنے کے لیے حاضر نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا حصہ کم ہو جائے اور ہمیں کم حصہ دیا، جب ہم براہ راست شرکت کریں گے تو حصہ زیادہ ہوگا۔ تو ان دونوں جوابوں کا، دونوں باتوں کا جواب دیا کہ یہ تو خیانت ہوگی کہ چادر اٹھا لے مال غنیمت سے، یا یہ ہے کہ کسی کا حصہ پورا ملتا ہے اس کو کم دیا جائے گا، یہ خیانت ہے۔ وما کان لنبی ان یغل، اور نبی کے لیے جائز یہ نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ آگے پھر عبارت میں ہوگی کہ وانتم لا تغلوا، تم بھی خیانت مت کرو، اور ومن یغلل بما یاتی بما غل یوم القیامہ، جو بھی خیانت کرے گا تو وہ خائنیت جس چیز میں خیانت کی ہے اس کو اس کے ساتھ قیامت کے دن لے کر حاضر ہوگا۔